بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک روز ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ بالا خانے پر آپ کا گھر تھا۔ جا کر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ اتنے میں دروازے پر کسی نے نیچے دستک دی۔ امام صاحب اٹھے، زینے سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا بھائی، کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، جب میں آ رہا تھا تو مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب میں بھول گیا ہوں، یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا، جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا۔ آپ نے اس کو برا بلا نہیں کہا اور نہ ہی اس کو ڈانٹا، بلکہ خاموشی سے اوپر واپس چلے گئے۔ ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ اٹھ کر نیچے آئے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت مجھے وہ مسئلہ یاد آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھ لو۔ اس نے کہا ابھی تک تو یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے تو میں وہ مسئلہ بھول گیا۔ اب اگر ایک عام آدمی ہوتا تو اس وقت تک اس کے اشتعال کا کیا عالم ہوتا، مگر امام صاحب اپنے نفس کو مٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ پھر نیچے آئے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست یعنی پخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا، اگر وہ اب تک ضبط بھی کر رہا ہوتا، لیکن اب اس سوال کے بعد تو اس کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا، لیکن امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ انسان کی نجاست اگر تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اگر سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک پر نہیں بیٹھتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔ جب امام صاحب نے یہ جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو بہت ستایا، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ میں نے کیسے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا کہ ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی، میرا کہنا یہ تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ علماء کے اندر سب سے زیادہ بردبار ہیں اور غصہ نت کرنے والے بزرگ ہیں، اور میرے دوست کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ بردبار اور غصہ نت کرنے والے بزرگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، اور اب ہم نے جانچنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر میں آؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اور اس طرح آپ کو 2-3 مرتبہ اوپر نیچے دوڑاؤں اور پھر آپ سے ایسا بےہودہ سوال کروں اور یہ دیکھوں کہ آپ غصہ ہوتے ہیں یا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر غصہ ہوگے تو میں جیت جاؤں گا، اور اگر غصہ نہ ہوئے تو تم جیت گئے، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا، اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے روئے زمین پر ایسا حلیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو، آپ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں دیکھا۔ محترم ناظرین، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کے نیک لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر جیسی عظیم صفت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔